یہ کچھ مسائل ہیں قربانی کے حوالے سے۔ وصیت کی قربانی یہ واجب ہے۔ قربانی کس پہ واجب ہے؟ اس سے پہلے صاحب نصاب چند شرائط کے ساتھ جو مالدار بندہ ہو اس پہ قربانی کے وجوب کا ذکر ہوا، اور جو بندہ صاحب نصاب نہیں ہے اس نے قربانی کے نیت سے جانور خریدا، اب اس پہ بھی واجب ہو گئی، لیکن یہ نظر کی طرح نہیں ہے۔ نظر کا جو صدقہ ہوتا ہے اس میں سے خود کھانا، اپنے گھر میں کھلانا یہ جائز نہیں ہوتا۔ نفلی قربانی کا جو گوشت ہے وہ خود بھی کھا سکتا ہے، گھر والوں کو کھلائے گا، اور اسی طرح مالداروں کو بھی وہ کھلایا جا سکتا ہے۔ اور ایک ہے نظر، صاف الفاظ میں ایک بندہ کہتا ہے کہ میرا اگر یہ کام ہو جائے میں اس سال قربانی کروں گا، اب یہ بھی واجب ہو گیا۔ اب اس میں اگر مالدار ہے، صاحب نصاب ہے، دو قربانیاں کرے گا، ایک جو اس پہ واجب تھی اور دوسرا جو نظر اس نے کیا ہے۔ اور اگر وہ مالدار نہیں ہے، مسکین ہے، تو اس پہ ایک قربانی واجب ہوگی، اور اس قربانی کا جو مصرف ہے وہ فقراء اور مساکین۔ اور ایک وصیت کی قربانی واجب ہوتی ہے۔ اگر کسی بندے نے یہ وصیت کی کہ میرے مرنے کے بعد میرے تہائی جائیداد میں سے میری قربانی بھی کی جائے، تو اس کے ورثہ پہ واجب ہے، اگر تہائی جائیداد میں سے قربانی اس کی ہو سکتی تھی تو وہ قربانی کریں گے۔ لیکن اس کا حکم بھی یہ ہے کہ یہ جو قربانی کا گوشت ہے ورثہ نہیں کھا سکتے ہیں، کسی امیر کو نہیں دے سکتے ہیں، اس کا مصرف بھی فقراء اور مساکین ہے۔ محلے میں جو غریب لوگ ہیں، جو مسکین ہے، صاحب نصاب نہیں ہے، ان کے لیے دینا ہوگا۔ ایک آدمی صاحب نصاب تھا، جانور بھی خریدا، اس کا مال ہلاک ہو گیا اور اس کا نصاب ختم ہو گیا۔ اب وہ ضرورت کے تحت اس جانور کو بیچ کر اپنے استعمال میں لا سکتا ہے، وہ لا سکتا ہے، کیونکہ صاحب نصاب ہونا قربانی کے دنوں میں شرط ہے۔ اگر قربانی کے 3 دن ہے اس میں وہ صاحب نصاب نہیں رہا تو اس پہ قربانی واجب نہیں ہوتی۔ اور ایک بندہ صاحب نصاب نہیں تھا، اچانک ایسا ہوا کہ وہ جو 3 دن تھے ان کے اندر اس کے پاس اتنا مال کہیں سے آیا کہ وہ صاحب نصاب بن گیا، اب اس پہ قربانی واجب ہے۔ اگر تیسرے دن عصر کے بعد مغرب سے پہلے اس کے پاس کہیں سے مال آ جائے تو اس پہ قربانی واجب ہو جاتی ہے۔ اور اگر کوئی بندہ قربانی واجب ہونے کے بعد وہ قربانی نہیں کر سکا، کسی وجہ سے نہیں کر سکا، جانور نہیں ملا یا کوئی اور وجہ تھی، تو اس کا حکم یہ ہے کہ بعد میں اس کی قضا نہیں ہے، بعد میں جانور خرید کے ذبح کرنے سے اس کی قربانی ادا نہیں ہوگی۔ اس کا قضا یہ ہے کہ ایک جانور کی قیمت وہ فقراء میں صدقہ کر دے، صدقہ کر دینے سے اس کا جو واجب تھا وہ ساقط ہو جائے گا۔ کیا 5 جانور کی قربانی جائز ہے؟ جائز ہے، اس لیے کہ اس کے ظاہری صحت میں فرق نہیں پڑتا ہے، بلکہ جو جانور بانچ ہوتے ہیں، اولاد یعنی بچے نہیں دے سکتے ہیں، تو ایسے جانور صحت مند ہوتے ہیں، جیسے کہ خصی جانور ہے، خصی جانور کی قربانی کرنا یہ افضل ہے، بہتر ہے۔ کوئی جانور اگر بھٹک جائے تو گولی مار کر
اس کو گرانا جائز ہے یا نہیں۔ اگر جانور بے قابو ہو جائے اس کو اپنے قابو میں کرنے کے لیے گولی مار سکتے ہیں اس کو، البتہ گولی لگنے سے اگر وہ مر جائے، ذبح نہ کر سکے تو وہ حلال نہیں ہوگا۔ ذبح کی دو قسمیں ہیں، ایک کو کہتے ہیں ذبح اختیاری، ایک کو کہتے ہیں ذبح اضطراری۔ ذبح اختیاری کا مطلب یہ ہے کہ عام حالات میں اپنے گھر کا پالتو یا جانور ہے، اس کو اگر ذبح کرنا ہے تو اس کا طریقہ یہ ہے، قبلہ رخ کر کے اس کے گردن پہ چھری چلانی ہے اور 4 رگیں کاٹنی ہے۔ گردن کی 4 رگیں کٹیں گی، اگر 3 بھی کٹ جائے تو وہ جانور حلال کہلائے گا۔ اور دوسرا اضطراری صورت ہے۔ اضطراری کا مطلب یہ ہے کہ وہ اس کے قابو سے نکل گیا، اب وہ ہاتھ میں نہیں آتا ہے، یا ایسی صورت بن گئی، ایک بھینس ہے، وہ بھینس کنویں میں گر گئی، اس کا سر نیچے ہے، پاؤں یوں اوپر ہے، اور ایک ہی بندہ ہے، وہ نکال نہیں سکتا ہے۔ اب اگر اسی طرح چھوڑ دیا جائے تو کچھ عرصے بعد وہ مر جائے گی اور وہ ضائع ہوتی ہے۔ تو اس صورت میں جہاں سے بھی اس کو کاٹا جائے اللہ کا نام لے کے وہ حلال ہوگی۔ اس کی ران سے اگر کاٹا جائے تکبیر کہتے ہوئے، بسم اللہ اللہ اکبر کہتے ہوئے اگر کاٹ دے ران کو تو وہ یعنی کہ بھینس حلال ہے۔ اسی طرح اگر کوئی جانور قابو میں نہیں آتا ہے، اس کو بھی دھارے دار چیز کے ساتھ، گولی میں دھارے دار میں نہیں آتی، وہ جو بارود کی پاور ہوتی ہے اس سے وہ پھاڑ دیتی ہے۔ اور ذبح کے لیے شرط ہے کہ کوئی ایسی چیز ہو، تیز ہو، دھارے دار ہو، کاٹنے والی ہو۔ اگر ایسے جانور کو کوئی بندہ چھریوں کے ساتھ مارے یا کلاڑی کے ساتھ مارتا رہے، اللہ کا نام لے کے اس کو کلاڑی مار رہا ہے اور اس طرح کر زخمی کرتے کرتے وہ مر جائے تو وہ حلال ہے، لیکن گولی کے ساتھ مر جائے تو وہ حلال نہیں ہوگا، البتہ اس میں سانس باقی ہو، گولی لگنے کے بعد زندہ ہے، پھر اسے ذبح کیا جائے تو وہ حلال ہو جائے گا۔ اور باقی بھی کچھ مسائل ہیں وہ انشاءاللہ آئندہ درس میں بیان کیے جائیں گے۔ اللہ رب العزت ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔